علم والا ہے، پاک ہے، عزت والا ہے، اور اس نے حج کو رکن قرار دیا ہے دین کا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد ہمارے سردار اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مخلوق میں سب سے بہترین ہیں، ان کی آل پر، ان کی اصحاب پر، ان کے پیروکاروں پر سب سے افضل درود و سلام نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگو، تم پر اللہ کا تقوی اختیار کرنا لازم ہے، اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ حج کے آغاز میں، اے لوگو اپنے رب سے تقوی اختیار کرو، بے شک قیامت کا زلزلہ عظیم چیز ہے۔ جب تم دیکھو گے کہ ہر حمل والی اپنا حمل جن دے گی، اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگوں کو تم دیکھو گے نشے کی حالت میں ہوں گے، اور وہ حقیقت میں نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے۔ اور اللہ کے تقوی میں سے ہے قیامت کی تیاری کرنا، اور نیکیاں کرنا، اور گناہ چھوڑ دینا، یہ تقوی میں شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں موجود لوگوں کو اٹھائے گا، اور آخرت کے لیے تیاری کرنا بھی تقوی کا حصہ ہے۔ اور آخرت کی تیاری میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کی توحید اختیار کرو اور اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگو۔ اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہی نفع دینے والا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچانے والا ہے۔ کیا ہی عمدہ مولا ہے اور کیا ہی عمدہ خاندان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے شرک کرے تو وہ ایسا ہے گویا آسمان سے گر گیا، آسمان سے گرا اور اسے پرندے نے اچک لیا یا ہواؤں نے اسے دور دراز مقام پہ پہنچا دیا۔ اور اہل ایمان کا شعار توحید ہے، اللہ کی توحید اختیار کرنا اہل ایمان کا شعار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اس اسلام لاؤ، اس کے حضور سر رکھو، اور جو اطاعت والے ہیں ان کو خوشخبری دو۔ اور وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، خوشحالی ہو یا تنگی ہو اس میں ہمارے دیو رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ توحید اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اور یہ گواہی دینا کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا رمضان کا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ دین کے ارکان ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے خوف کی وصیت بھی کی گئی ہے دین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے انعام کے طور پر 2 جنتیں ہیں، اور جو برائیاں پہنچیں اس پر صبر کرے، تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، تقدیر پہ راضی رہنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بے حساب پورا اجر دیا جائے گا، اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو، اور اللہ کے لیے اور اللہ کے طریقے رائج ہیں مخلوق میں، بندے پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لائے، اور جو اللہ کی مخلوق میں اللہ نے جو فائدے رکھے ہیں ان سے استفادہ کرے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کے لیے اور بڑھا دیتا ہے جو ایمان والے ہیں، اور جو ناشکرے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے۔ اور بے شک اللہ قوت والا ہے، غلبے والا ہے، جو شکر سے کام نہیں لیتے، صبر سے کام نہیں لیتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، تو ان کو مثال دی گئی کہ جیسے کہ ان کے اوپر ایسی بستی ہے کہ جو بستی ہے ظالم بستی ہے، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابراہیم خلیل کو حکم ارشاد فرمایا
آپ نے حکم فرمایا کہ جو ہے وہ لوگوں کو حج کا بلاؤ. قرآن میں ہے اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے ندا کرو. تمہارے پاس لوگ آئیں گے حج کے لیے, پیادہ بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے, دور دراز سے بھی آئیں گے, تاکہ وہ آ کر اس کے منافع حاصل کریں اور اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں مخصوص ایام میں, معروف ایام میں. اور پھر جو منافع حاصل کریں اور اللہ کو یاد کریں. قدم الحجاج, حجاج آ چکے, حجاج ہر دور دراز علاقے سے یہاں جمع ہو چکے ہیں تاکہ اپنے حج کے ارکان ادا کریں اور اللہ سے ثواب حاصل کریں, اجر حاصل کریں. اللہ کے جو پاک گھر ہے بیت عتیق, اس کی تعظیم کر رہے ہیں, مشاعر مقدسہ کی تعظیم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا مسجد الحرام جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے برابر, چاہے وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا ہو, اس کے لیے برابر کا حق ہے اس میں. اور جو اس میں ناحق ظلم کا ارادہ کرے مسجد حرام میں, تو ہم اسے ضرور دردناک عذاب چکھائیں گے. تو وہ یہاں آ کر جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں. اللہ کی توحید کرو اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم کو جگہ بتا دی بیت اللہ کی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور میرے گھر کو صاف کر دو, طہارت والوں کے لیے, عبادت والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, تو انہوں نے ان کے گھر کو پاک کیا. تو لہذا اللہ کے اس گھر کو ہر اس چیز سے پاک رکھنا چاہیے جو اس کے قائم نہیں ہے. اور حج کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, کوئی سیاسی نعرے نہیں ہونے چاہیے, کوئی فرقہ وارانہ اور گروہ بندی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے بیت اللہ میں, بلکہ جو ہے وہ اللہ کی اتباع ہو, اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہو اور طہارت کا اہتمام کیا جائے. ظاہری طہارت کا بھی اہتمام کیا جائے, باطنی طہارت کا بھی اہتمام کیا جائے, اور وعدوں کو پورا کیا جائے, حقوق ادا کیے جائے لوگوں کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو اپنے رب کے پاس یہ سب سے عمدہ اجر پائے گا. اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. اور حج میں مختلف مظاہر جو ہے وہ حج میں ظاہر ہوتے ہیں, تعاون کے, ایک دوسرے کے ساتھ فائدے کے, اور مسلمانوں کی سوسائٹی کے فائدے کے, اور الگ الگ زبانوں کے لوگ, الگ الگ رنگوں کے لوگ, قوموں کے خطوں کے یہاں جمع ہوتے ہیں اور آپس میں ایک محبت کرنے والے بھائیوں کی طرح جمع ہوتے ہیں اور یہاں فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہاں اپنے اور وہ محتاج کو بھی کھلاتے ہیں, محتاج کو, فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اور سچ بولنا چاہیے اپنے قول میں بھی اور افعال میں بھی سچا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹی بات سے بچو. عرفات کے موقع پر, یہاں عرفات کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اے حاجیوں تم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرما رہا ہے فرشتوں کے سامنے. یہ بڑا عظیم موقف ہے, عظیم جگہ ہے جہاں تم موجود ہو. اور اسی دن کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے آج کے دن دین کامل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے چن لیا. تو اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرو. کہ انہوں نے یہاں پر ظہر اور عصر کو جمع کیا اور قصر کے طور پہ نماز پڑھی, پھر اس کے بعد غروب شمس تک اللہ کے ذکر میں اور دعا میں مشغول رہے, پھر غروب شمس کے بعد وہ مزدلفہ تشریف لے گئے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جو ہے وہ یہاں پر قیام کرو, اس کے بعد عرفات سے جاؤ, اللہ کو مشاعر حرام کے پاس جا کر اللہ کو یاد کرو اور وہاں جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے اس طرح اللہ کو یاد کرو. اور جب صبح کا وقت ہوا, صبح کے وقت عید کے دن آپ منی تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اس کا بھی حکم دیا ہے کہ وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹے تھے اور اللہ سے استغفار کرو, بے شک وہ معاف فرمانے والا, رحم کرنے والا. تو آپ نے پہلے جمرہ عقبہ آپ نے رمی جمار کیا, کنکریاں ماری, پھر آپ نے حلق کروایا, پھر آپ نے طواف زیارہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی نظریں پوری کرو اور بیت العتیق کا طواف کرو. اور آپ نے پرسکون انداز میں, بردباری کے ساتھ, باوقار انداز میں یہ سارے معاملات کیے. اور جو آپ کو ہدایات یہاں پر دیے گئی ہیں ان ہدایات کی آپ کو فالو کریں.
وتجنبا للضرر اور والفوضى تاکہ آپ خود بھی نقصان سے بچیں اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچائیں. وتيسيرا لأداء لوگوں کی النسك. آسانی کے لیے مناسک آسانی سے ادا ہوں. يستحب الاكثار من ذكر مینا میں جو الله. مستحب ہے کہ بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر چکو تو اللہ کو ذکر کرو, ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ. اور پھر ایام تشریق میں جب تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی. افضل یہ ہے کہ بندہ 13 ذوالحجہ تک بھی وہاں رہے, لیکن اگر کوئی پہلے 2 دنوں میں کر لے, 13ویں کو وہاں نہ رکنا چاہے تو یہ اس کی بھی اسے اجازت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو, اور اگر کوئی جلدی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور جو ہے وہ دیر سے کرے اس کے لیے افضل ہے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ تھا. تو سفر سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے طواف وداع فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی, اور یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے, اور تم سے پہلے اسلام کا نام تمہیں عطا فرمایا گیا, مسلمان کا نام تمہیں عطا فرمایا. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام لوگوں پر گواہ ہیں, تم لوگوں پر گواہ ہو, اللہ کے نبی تم پر گواہ ہیں. تم نماز ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, نماز پڑھو, اللہ تمہارا مولا ہے, اور وہ کیا ہی عمدہ مولا اور کیا ہی عمدہ مددگار ہے. اور یہ بھی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے کہ بندہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے حج کے دنوں میں, اور یہ دعا کثرت سے بندہ کرے کہ یہ قبولیت کی امید ہے یہاں پر, کیونکہ حدیث مبارک کے اندر آیا کہ سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے, اور سب سے عمدہ دعا وہ جو میں نے بھی کی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی کی, اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت. چوتھا کلمہ جو ہے وہ اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا تھا کہ چوتھا کلمہ یہاں پڑھا جائے, جو میں نے بھی پڑھا, مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی پڑھا. سب سے افضل دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد للہ وعلی کل شیء قدیر. اس کے بعد تکبیر کی جائے, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو تکبر اختیار کرے اللہ کی عبادت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں اوندھے منہ ڈالے گا. اور جو یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما, آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما, اور نار دوزخ سے بچا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا جو انہوں نے کیا اس میں سے انہیں حصہ ملے گا, اور اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے. تو صلہ رحمی کرو, اے اللہ ان کو مغفرت فرما, ان کے گناہ معاف فرما, یہ اپنے علاقوں کو حاجی لوٹیں تو سلامتی کے ساتھ لوٹیں, اجر کے ساتھ لوٹیں. اللہ ان کو اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرما, مسلمانوں کو اتفاق عطا فرما, مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت عطا فرما, ان کے حالات کی اصلاح فرما, اور انہیں کلمہ حق پر جمع فرما, اور مسلمانوں کے تمام امور کا کفیل ہو جا, اور ان کے دینی اور دنیاوی تمام امور کی اصلاح فرما, اور ان کے تمام امور کی کفالت فرما, ان کے دینی دنیاوی تمام امور کی یا اللہ کفالت فرما. رب العالمین اے اللہ توفیق عطا فرما. اب خادم الحرمین شریفین کے لیے خطیب حاجی دعا کر رہے ہیں. محمد بن عبد العزیز وولی عہدہ الامیر محمد بن سلمان, خادم الحرمین شریفین کے لیے خطیب صاحب دعا کر رہے ہیں, دنیا و آخرہ, اور ان کی خدمات کا تذکرہ کر رہے ہیں. وَيَسَّرُوا لِلْحُجَّاجِ أَدَاءَ ان کی الْمَنَاسِكِ حج کے لیے جو خدمات ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. فِي خِدْمَةِ الْحَرَمَيْن الشریفین, حاجیوں کے لیے جو خدمت ہے, جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں, اس پر انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اے اللہ اپنے دین کی مدد فرما, اور درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد علیہ السلام پر, ان کی آل و اصحاب پر, اور کثیر سلامتی نازل فرما.